السلام علیکم. بہت سے دوستوں کا فون آیا کہ میں بات کروں یہ جو ہمارے پاکستان کے شاید شریف بٹی تھا یا کچھ ایسا تھا. میرے کلاس والے اس کو یاد ہوگا. آج پوچھوں گا یا بلاک کرنے سے پہلے مجھے پتا ہوتا تھا، اس بلاک سے پہلے میں ان سے کانٹیکٹ کر لیتا. تو بٹی صاحب نے ایک بار ہمارا پروموشن ٹیسٹ لینا تھا، تو اس کے اندر نا فزکس کا پروموشن ٹیسٹ تھا. تو چیپٹر نمبر 5 اور 6 انہوں نے پڑھائے نہیں ہوئے تھے ہمیں. تو ہم نے کہا جی 5 اور 6 آپ نے پڑھائے نہیں، تو پروموشن ٹیسٹ آپ لینا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، بڑی آسان سی بات ہے، ہم 5 اور 6 کو اس میں انکلوڈ نہیں کریں گے ٹیسٹ میں. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ٹیسٹ لے لیں. پھر ایک ہفتے کے بعد ٹیسٹ شروع ہوا. جب ٹیسٹ کا انہوں نے پیپر دیا ہمیں، اس کے اندر 5 اور 6 میں سے ایک ایک کویشچن تھا چیپٹر نمبر 5 اور 6 جو انہوں نے پڑھایا نہیں تھا. تو لڑکے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی بٹی صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ یہ 5 اور 6 میں سے کوئی کویشچن نہیں آئے گا، تو آپ نے ڈال دیے ہیں. تو وہ ڈھیلی سی پینٹ پہنتے تھے، ہلکی سی باریک سی بیلٹ ہوتی تھی. وہ پینٹ کو نا اوپر کھسکاتے ہوئے نا دونوں ہاتھوں سے، تو کہنے لگے بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ، تمہیں کس چیز کا آبجیکشن ہے؟ اس نے کہا جی آبجیکشن نہیں ہے سر، آپ نے خود کہا تھا کہ ہم اس میں سے چیپٹر میں سے کوئی کویشچن نہیں ڈالیں گے. تو کہتے اب کیا ہوا؟ کہتے جی اب آپ نے کویشچن ڈال دیے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کویشچن حل کریں. کہتے وہ پہلی بات کس نے کہی تھی؟ آپ نے کہی تھی جی. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں. آپ کہہ رہے ہیں سر. بٹی صاحب فرمانے لگے تاریخی الفاظ ہیں، وہ پہلی بات بھی میں نے کی تھی اور یہ بھی میں نے کی ہے، لہٰذا آرام سے پیپر کرو، یہ انکلوڈ ہوں گے کویشچن اس کے اندر. تو جو ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ آیا ہے وہ میرا خیال ایک بٹی صاحب نے دیا ہے، جنہوں نے کہا تھا وہ پہلا بھی فیصلہ میں نے دیا تھا وہ بھی مانو، یہ بھی فیصلہ میں نے دیا ہے یہ بھی مانو. تو اس تاریخ بڑی پڑی ہے ہماری جوڈیشری کی اس طرح کے فیصلوں سے. یہ تو اور بات ہے نا جی، اس طرح آ گئے. ہم نے وہ فیصلے بھی دیکھے ہیں، ہم نے وہ فیصلے بھی دیکھے ہیں جب میاں صاحب نے فارن کرنسی اکاؤنٹس فریز کیے تھے، تو جسٹس فقیر محمد کھوکھر کی عدالت کوئی اور فیصلہ دے رہی ہوتی تھی کہ اس کا ریلیز کر دو، دوسرے کی عدالت کوئی اور فیصلہ دیتی تھی کہ یہ ریلیز نہیں ہو سکتے. ہم نے بڑے فیصلے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر ایک پرابلم یہ نہیں تھی کہ ایک ہی جج سارے دے رہا یا ایک ہی بینچ سارے دے رہا، وہ دونوں ڈیفرنٹ جج تھے. اور اس کے اندر بھی خیر تکنیکی جو ہیں خامیاں تھیں وہ اس وقت ڈسکس ہوئی تھی. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ یہ اس لیے آیا کہ پبلک تھا، یہ لوگوں کا کنسرن تھا اور ایک ہی بینچ کر رہا تھا، وہ جسے کہتے ہیں من پسند بینچ. تو اب رہا سپریم جوڈیشل کونسل کا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جو یہ ممبرز بنانے کی کوشش کی ہے، اپنے 5 پیارے اوپر لانے کی کوشش کی ہے، تو اس کے اندر ان کو یہی کہنے کے لیے کافی ہے کہ جج صاحب آپ سے پہلے ثاقب نثار بھی تھے، آپ سے پہلے خسرو بھی تھے، اب آپ بھی ہیں بندیال صاحب. آپ کو کسی نے یاد نہیں رکھنا، آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا. جن کے لیے آپ کر رہے ہیں ان کی پلاننگ بہت لمبی ہے. اس جج کو لے کے آئیں گے، اس کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، یہ 2030 کو ریٹائر ہوگا تو اس کے بعد یہ آئے گا، اور 2031 میں یہ چیف جسٹس ہوگا، 2032 میں یہ چیف جسٹس ہوگا. آپ ان کی پلاننگ کے لیے بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جج صاحب آپ یہ 13 لاکھ تنخواہ پر منتھ ود ادر پرولیجز، جس کے اندر آپ کی گاڑیاں 2 ہیں، آپ کے مالی ہیں، آپ کے وہ کک ہیں، اور آپ کی بجلی فری، آپ کی گیس فری، آپ کا پیٹرول فری، اور یہ ساری سہولیات کیا آپ ان سے لیتے ہیں؟ یہ سہولیت ہم سے لیتے ہیں، ہم عوام سے لیتے ہیں، ان غریبوں سے لیتے ہیں جو ہر گورنمنٹ میں ہر دور میں کرش ہوتی ہے. تو جیسا آپ جن کے لیے کام کر رہے ہیں نا، یہ کھندق کل کو آپ کے گلے میں آنا ہے. یہ جو ابھی ججز لگائے نا آپ کو بھی، یا آپ سے پہلے وہ ثاقب نثار وغیرہ کو، یہ بھی میاں صاحب نے لگائے تھے اور سمجھا تھا کہ یہ جوڈیشری میری ہے. جوا کسی کا نہ ہوا اور جج بھی کسی کا نہ ہوا. تو بہرحال یہ بات اور طرف چلے گئی، یہی تو مکافات عمل کی تھا سارا کچھ. تو جوڈیشری کے بارے میں میری رائے جو ہے کوئی اچھی نہیں ہے. اور کل ایک دوست سے فون پہ بات ہوئی پاکستان میں، تو وہ یہ کہنے لگا وہ دیکھیں جی بھٹو کا فیصلہ، بھٹو کی نظیر کو کسی عدالت میں نہیں مانا جاتا. میں نے کہا بھائی صاحب تھوڑا سا
پڑھیں لکھیں آگے بڑھیں، ایک ہی جگہ پر کھڑے نہ ہوں۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کا فیصلہ کہیں نہیں مانا جاتا۔ پاکستان کی عدلیہ کا، پاکستان کی جوڈیشری کی جو پریزیڈنٹ ہے، یہ کہیں پہ بھی نہیں کوٹ ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جی ان کو چھوڑیں، کسی اور کی پیش کریں، یہ مثال نہ دیں ہمیں، پاکستان کی عدلیہ کی مثال نہ دیں ہمیں۔ تو جہاں پر آپ کی جوڈیشری کا یہ معیار ہو، اس حد تک گر جائے کہ کوئی بھی ملک کوئی بھی فیصلہ اس کا نظیر کے طور پر اپنے کسی فیصلے میں امپلیمنٹ نہ کرے، اس سے بڑی توہین اور حد تک کیا ہوگی؟ توہین عدالت صرف عدالت کے اندر کام کرنے والے یا سائلین کی یا وکلاء کی نہیں ہوتی، جج صاحب توہین عدالت جج پہ بھی لگتی ہے۔ جائیے جا کے قانون پڑھیے، عدالت کی توہین ہوتی ہے، کسی شخص کی توہین نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ پاکستان میں ہو تو جج صاحب توہین عدالت آپ پہ بھی لگتی ہے۔ آپ عدالت کے وقار کو مجروح نہیں کر سکتے، اور یہ جو آپ نے کیا عدالت کا وقار مجروح کیا ہے۔ خیر، اس سلسلے میں بات کروں گا پاکستان بار کونسل کے ممبر سے بھی، اور دوسرے دوستوں سے بھی بات کروں گا کہ اس سلسلے میں بولیں۔ یہ کوئی منمانی نہیں ہے کہ جو چاہیں آپ فیصلہ کر دیں، آپ بھٹی صاحب بن جائے کہ کویسچن میں پیپر آئیں گے تو میں نے کہا تھا وہ آئیں گے، اب حل بھی آپ کریں، میں نے کہا کہ حل کریں، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ فیصلہ بھی آپ کا غلط مانے، یہ فیصلہ بھی آپ کا غلط مانے، اس طرح باتیں نہیں ہوتی۔ باقی رہا جوڈیشل کمیشن کا، جوڈیشل کمیشن کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے، ان کا بنایا ہوا۔ بے شک وہ ٹیکنیکل بات پہ آئیں جی میں نے مؤخر کر دیا، مؤخر کر دینا اور اس کو کینسل کر دینا یا اس فیصلے کو مسترد کر دینا، ان تینوں باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور جو عدلیہ کے فیصلے ہوتے ہیں یا عدلیہ کی بات ہوتی ہے، وہ تو ایک ایک کوما کے اوپر کنٹیسٹ ہوتا ہے کیس، ایک ایک کوما پہ کیس کنٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ کوما آگے لگا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ کوما پیچھے لگا تو اس کا یہ مطلب ہے۔ تو جیسا پتہ نہیں آپ اتنا ابہام کیوں رکھتے ہیں اپنے فیصلوں میں۔ بہت سے فیصلے جن میں آرٹیکل 63 کو آرٹیکل 5 سے لا کے آرٹیکل 9 کے پیرا نمبر B کے ساتھ ملائیں، اور بھائی واٹ از دس؟ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ آپ کے مسائل ہیں، کس آرٹیکل کو کس کے ساتھ ملانا ہے، کس کے ساتھ نہیں ملانا، یہ لوگوں کے مسائل نہیں ہیں۔ لوگوں کو کرسٹل کلیئر ججمنٹ چاہیے جو انہیں آسانی سے سمجھ آئے۔ صرف وکیلوں کو اور ججوں کو سمجھنا ہے، جس کا فیصلہ ہے، جس کے لیے فیصلہ، اس کو بھی سمجھ آئے۔ جج صاحب اس لیے اپنے فیصلوں کو مبہم نہ رکھا کریں۔ مبہم سے یاد آیا، شاید آپ کو بھی پتا ہو، آپ کی بھی ایج کا میری ایج سے اتنا فرق نہیں ہے، جب ہم پرائمری اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو وہاں پر ایک ہمارے پاس ہوتا تھا رسید راہداری۔ رسید راہداری وہ ہوتی ہے، وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ وہ منڈیوں میں، سبز منڈیوں میں جیسے بکرے آتے ہیں، بھینسیں آتی ہیں، کچھ چیزیں آتی ہیں، لوگ بیچتے ہیں، بیچنے کے بعد خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد مارکیٹ سے باہر جا رہے ہوتے ہیں، شہر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں تاکہ انہیں پولیس وغیرہ نہ روکے۔ ان کو ایک رسید دی جاتی ہے جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس نے جانور واقعی خریدا اور یہ اس کا ہے۔ وہ رسید راہداری میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں جتنی ابھی بھی مجھے یاد ہے۔ ایک راس بھینس، مجھے راس کی آج تک ویسے سمجھ نہیں آئی، تو وہ اس کا پیرا ہوتا تھا، بھینس بیچتا تھا تو جس کو بیچتا تھا اس کو لکھ کے دیتا تھا رسید۔ ایک راس بھینس، رنگ کالا، ماتھے کے اوپر سفید نشان، اس کے سینگ مڑے ہوئے، اس کے کھرے اس رنگ کے، دم اس کی اتنی لمبی، کو فروخت کیا جاتا ہے بعوض 4000 روپے مسٹر فلاں فلاں کو، اور 4000 روپے اس کی قیمت، نصف جس کا 2000 ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس رسید کو، رسید راہداری کو اجازت نامہ سمجھا جائے کہ یہ جانور کو لے کے جا سکتا ہے، یہ جانور اس کا ملکیتی ہے۔ کتنی کلیئر رسید راہداری! اور وہ کس نے لکھی؟ وہ جو وہاں پر بیٹھا ہے کلرک ہے، جس کو آپ کلرک کہتے ہیں، 8 پاس 10 پاس، اس نے لکھی، اتنی کلیئر لکھی کہ اس کو کوئی روکے نہ۔ اس کی دم کا بھی بتایا، اس کے سینگوں کا بھی بتایا، اس کا رنگ بھی بتایا، اس کے ماتھے پہ سفید نشان بھی بتایا، اور پھر قیمت کے اوپر اس نے جب 4000 کہا، 4000 کے ساتھ اس نے کہا نصف جس کا 2000 ہوتا ہے، تاکہ 4 سے پہلے کوئی ایک ڈال کے اس کو 14000 نہ کر لے، اور اس کا نصف جب کرے گا تو پھر تو اس کو 7000 کرنا پڑے گا، لیکن نیچے 2 لکھا ہوا۔ اتنا کیئرفل تھے وہ لوگ۔ اور ججز صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟
کیا آپ وہ ڈلیور کر رہے ہیں جس کے لیے آپ آئے تھے؟ اگر آپ میں سب لوگ صرف ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا سدا نہیں رہنی، یہ عہدے سدا نہیں رہنے، یہ سب کچھ سدا نہیں رہنا، سب کو ختم ہونا ہے۔ کبھی آپ بھی جوان تھے، اب آپ بھی ڈل گئے ہیں، اس کے بعد آپ بھی گئے، میں بھی گیا، سب گئے، اور وہ جگہ جہاں پر آپ کا سارے اعمال آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، لیکن آپ کے فرائض جو اللہ کے ہیں وہ تو اللہ چھوڑ دے گا۔ جو فرائض عوام کے ہیں، آپ کے ذمہ داری ہیں، وہ آپ کے اوپر جو لگائے گئی ہیں، آپ نے حقوق لیے، فرائض پورے نہیں کیے، وہ سب کی پوچھ گچھ ہوگی۔ ہاں جی، ہاں وہ میں بات کر دیتا ہوں جی، اسی میں کر دیتا ہوں۔ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں جی ایک وہ، کیونکہ یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے نا، جن کے لیے یہ کر رہے ہیں، یہ ججز کے کام نہیں آنا، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جسے عمران خان صاحب کہتے ہیں پاک فوج، یہ ان کے کام آنا ہے۔ اور فوج کے بارے میں یہ ہے کہ میری اپنی بھی رائے ہے، دوستوں کی بھی رائے ہے کہ جو یہ عمران خان ہے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، ریپلیکا ہے کسی آرمی جنرل کا، کہ آپ آنے کے بجائے انہوں نے ایک سویلین بندہ آگے کیا ہوا ہے۔ خیر اس پہ بھی الگ سے بلاگ کیا جائے گا، تو وہ واقعہ کہہ رہے تھے، وہ سنا دیں، وہ اسٹوری چھوٹی سی، کیا نام ہے اس کا، ایک فوجی تھا جی، وہ ریٹائر ہو گیا بیچارہ وہاں سے، تو فوج کے اندر وہ کپڑے رنگ کیا کرتا تھا، وردیاں رنگ کیا کرتا تھا، وردی پہن کے، اگر کوئی اس طرح کے جو بھی کام تھے ان کے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد تو اس آ کے بازار میں دکان کھول لی اس نے رنگ کرنے کی اپنے سروائیول کے لیے۔ وہ بیچارہ کون سا جرنیل تھا کہ جس کی نسلیں سنور جاتی، وہ تو ایک فوجی تھا نا اس وقت کام کرنے والا۔ تو جب اس نے دکان کھولی تو اس کے پاس نا کپڑے رنگوانے کے لیے نا ایک خاتون آئی، تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب یہ میرا دوپٹہ رنگ دے، میں پچھلی بار آپ سے کہا تھا کہ مجھے اورنج رنگ کے دے، تو آپ نے مجھے گیلا دوپٹہ ہی دے دیا تھا۔ میں نے وہ لفافے میں ڈال کے لے گئی اور جا کے گھر کھولا تو وہ خاکی رنگ کا تھا، مونگیا رنگ کا تھا۔ اس نے کہا جی اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہتی نہیں جی نہیں، یہ مجھے نا اب وہ پنک نہ کر کے دے، اب مجھے یہ اورنج کر دو۔ تو کہتا ہے بی بی میں اس کو اورنج ہی کر دیتا ہوں، لیکن یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، جب گھر جاؤ گی سوکھ کے اس نے پھر خاکی ہو جانا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔